والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واجعلوه في مساجدكم. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم گرامی قدر علماء کرام، مفتیان عظام، علاقے کے معزز حضرات، یہ ایک انتہائی مبارک مجلس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے. ویسے تو حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب اور ہمارے رئیس دارالافتاء حضرت مولانا مفتی ریاض محمد صاحب کے سامنے میرا بیان کرنا ایک جسارت سا ہی لگتا ہے، لیکن ان حضرات کا حکم تھا تو الامر فوق الادب کے تحت چند گزارشات عرض کر دیتا ہوں. نکاح یہ ایک لحاظ سے ایک سماجی معاہدہ اور معاملہ ہے اور دوسرے لحاظ سے ایک عبادت ہے. جیسے دیگر معاملات میں ایجاب و قبول ضروری ہوتا ہے، اسی طرح نکاح میں بھی ایجاب و قبول بنیادی رکن ہے. لیکن یہ صرف معاملہ یا معاہدہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت بھی ہے. اسی لیے باقی معاملات میں خطبہ مسنون نہیں ہے، لیکن نکاح کے اندر خطبہ پڑھنا یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر عبادت کا پہلو معاملے کے پہلو پر غالب ہے، یعنی عبادت ہونا اس کا زیادہ غالب ہے اور معاہدہ اور معاملہ ہونا مغلوب ہے. اب یہ نکاح کا رشتہ اتنا عظیم اور اتنا اہم رشتہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم کی بائی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تو انسانوں میں سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے. باقی رشتے بعد میں قائم ہوئے ہیں انسانوں میں، ماں باپ کا رشتہ بعد میں، بہن بھائی کا رشتہ بعد میں. سب سے پہلا رشتہ جو انسانیت میں قائم ہوا وہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے، نکاح کا رشتہ ہے. اس سے اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب نکاح پڑھایا جائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر 3 قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور یہ صحیح حدیث سے کئی صحابہ سے ثابت ہے۔ اب یہ جو 3 آیتیں ہیں اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اس لیے کہ ان کا انتخاب اس ذات عالی کی طرف سے کیا گیا ہے کہ جس کے لیے کائنات کا نظام سجایا گیا۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا انتخاب فرمائیں، ظاہر ہے کہ اس انتخاب میں کیسی عظمت ہوگی، کتنا وزن ہوگا۔ پورے قرآن میں کئی آیات میں نکاح کے الفاظ بھی آئے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو منتخب نہیں فرمایا جس میں نکاح کا ذکر ہے، بلکہ 3 آیتوں کو جو منتخب فرمایا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ پہلی آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ارشاد فرماتے تھے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منها زوجہا، اور پھر اس جان سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرما دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اللہ نے ان 2 سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور بہت سی خواتین، پوری دنیا کے اندر مردوں اور خواتین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے حقوق طلب کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، اللہ نگہبان ہے تمہارے اوپر۔ یہ پہلی آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ دوسری آیت جو تلاوت فرماتے تھے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام کی حالت پر ہو، یعنی اسلام پر ایسے مضبوط اور قائم رہو کہ جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں تمہاری موت ہو۔ تیسری آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، جب بھی بات کہو سچی صاف اور سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے، اصلاح فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی، عظیم کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو جائے گا۔ اب ان تینوں آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے انسان اللہ کے جو حکم کرنے کے ہیں وہ کرے اور جو بچنے کے ہیں ان سے بچے۔ یہ ہے تقوی۔ ابتدا اس کی اللہ کے خوف سے ہوتی ہے اور انتہا بچنے پر ہوتی ہے کہ گناہوں سے بچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کو نکاح کے لیے منتخب فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کا معاملہ صرف رسم و رواج نہیں ہے، نکاح کا معاملہ صرف کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے اور اس کے اندر تقوی کا اہتمام ضروری ہے۔ پھر نکاح میں 3 مواقع پر تقوی کا اہتمام کرنے کا حکم ہے۔ ایک نکاح سے پہلے تقوی کا اہتمام، دوسرا نکاح کے دوران تقوی کا اہتمام، تیسرا نکاح کے بعد تقوی کا اہتمام۔ نکاح سے پہلے تقوی کا اہتمام یہ ہے کہ جب نکاح کے لیے رشتہ منتخب کیا جائے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ رشتہ جہاں سے کیا جا رہا ہے،
چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ اگر ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو غیر مسلم کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، شرک کرنے والی خواتین ان کے ساتھ نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اگر ایک مسلمان باندی ہے، لونڈی ہے، وہ ایک مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے، بڑی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن ہے وہ شرک پر، تو اس سے یہ مسلمان باندی بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین کے ساتھ بھی نکاح نہ کرو حتیٰ کہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک غلام جو مومن ہے وہ بہتر ہے ایک مشرک آدمی سے جو آزاد ہو، بڑا مالدار ہو، لیکن ہو مشرک، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولئک یدعون الی النار، جو کافر ہوگا اور بت پرست ہوگا وہ تمہیں آگ کی طرف بلائے گا۔ تو اس لیے وہ اگر بیوی ہے تو شوہر کو آگ کی طرف بلائے گی، شوہر ہے تو وہ بیوی کو آگ کی طرف بلائے گا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالی تمہیں بلا رہا ہے جنت اور مغفرت کی طرف۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کسی غیر مسلم مرد کا مسلمان عورت سے نکاح بالکل نہیں ہو سکتا، اور اگر غیر مسلم خاتون ہو تو اس کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی خواتین کا استثناء فرما دیا کہ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے گا، اگرچہ بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر نے اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا کہ ان کو ایمان والوں پر ترجیح دی جائے۔ تو اس لیے پہلی بنیادی شق یہ ہے کہ جب نکاح کیا جائے تو دینداری کو ترجیح دی جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ عورت کے ساتھ نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ لمالہا، بعض اوقات مالداری کی وجہ سے، ولجمالہا، اور بعض اوقات خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، بعض اوقات خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، اور بعض اوقات دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دے دو، تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ دیندار رشتے کو ترجیح دی جائے، اس میں بڑی برکتیں اور بڑا جو ہے اس کے اندر حکمتیں ہیں، اور جو رشتہ دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، جب اس میں ہل جوتنے لگا تو اس زمین کے اندر سے ایک مٹکا نکلا اور وہ سونے چاندی کا بھرا ہوا تھا۔ تو اس آدمی جس نے خریدا تھا اس نے بیچنے والے کے پاس وہ مٹکا لے جا کر اس کو کہا کہ یہ مٹکا تم لے لو، اس لیے کہ میں نے زمین تم سے خریدی ہے، یہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو زمین تجھ پر سارے اجزاء سمیت بیچی ہے، لہذا یہ مٹکا تمہارا ہے، تم اس کو لے لو۔ اب آج کل تو ہماری لڑائی اس پر ہوتی ہے کہ یہ چیز میری ہے، وہاں لڑائی اس پر ہو رہی تھی کہ یہ آپ کی ہے، خریدار کہہ رہا ہے یہ آپ کا ہے، بیچنے والا کہہ رہا ہے یہ آپ کا ہے، اس پر لڑائی ہو رہی تھی۔ اب دونوں اپنا مقدمہ ایک نیک آدمی کے پاس لے کر گئے اور ان سے کہا آپ ہمارا فیصلہ کیجئے۔ دیکھیں اگر دنیا کی بے رغبتی دل میں آ جائے اور خوف خدا آ جائے تو پھر انسان اس طرح فیصلے کرتا ہے۔ اب اس اللہ والے نے جو نیک آدمی تھا اس نے یہ فیصلہ کیا، ایک سے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے، اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے، دوسرے سے کہا تمہاری بیٹی ہے، اس نے کہا ہاں میری بیٹی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح کیا جائے اور یہ جو سونا چاندی ہے یہ ان کو نکاح کے اندر گفٹ دے دیا جائے۔
تو وہ سونا چاندی انہوں نے اس نکاح کے اندر اس میں ان کو گفٹ کے طور پر دے دیا۔ اب یہ جو تقوی کی بنیاد پر نکاح ہوا تھا، اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کے خاندان میں سے اللہ نے نبی کو پیدا فرما دیا۔ یہ ہے برکت کہ جب تقوی کی بنیاد پر آدمی نکاح کرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکتیں ہوں گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو مسلم کی شرح ہے، صحیح مسلم کی شرح تکملہ فتح الملہم، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ مبارک جو حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے والد ایک بہت بڑے مالدار آدمی کے پاس نوکری کیا کرتے تھے۔ تو اب اس مالدار آدمی کی ایک بڑی خوبصورت بیٹی تھی اور اس کو ادھر ادھر سے رشتے آتے تھے، بڑے بڑے لوگ رشتے مانگنے کے لیے آئے۔ تو اب یہ بڑے سمجھدار تھے حضرت مبارک، تو انہوں نے اس سے مشورہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کس کو دوں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے مالک، لوگوں کے اندر رشتہ دینے کی مختلف ترجیحات ہیں۔ یہودی رشتہ دیتے ہیں مالداری کی بنیاد پر اور رشتہ کرتے بھی ہیں مالداری کی بنیاد پر۔ عیسائی خوبصورتی کی بنا پر رشتہ کرتے تھے، اور قریش مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مشرکین مکہ تھے اور قریش تھے، وہ حسب نسب کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ رشتے کے اندر ترجیح دینداری کی بنیاد پر دی جائے، لہذا آپ اپنی بچی کا رشتہ کسی دیندار کو دے دیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور دونوں نے یہ طے کیا کہ دیندار تو پھر یہی مبارک ہے، سب سے زیادہ دیندار ہمیں یہ لگ رہے، لہذا اگرچہ یہ ہمارے نوکر ہیں لیکن ہے دیندار، تو انہوں نے اپنی بچی کا رشتہ انہی کو دے دیا۔ جب ان کو رشتہ دیا تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے، چونکہ یہ تقوی اور دین کی بنیاد پر رشتہ دیا گیا تھا، اس میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ اسی رشتے سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ جو بیٹے عطا فرمائے، وہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہوئے، دنیا کے اندر ان کی شہرت ہوئی اور اللہ نے ان کی دین اور علم کو پھیلا دیا ساری دنیا میں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف میں حدیثیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مبارک، کہ عبداللہ ابن مبارک نے ہم سے حدیث بیان کی۔ تو یہ ہے کہ نکاح سے پہلے بھی تقوی کا اہتمام، پھر نکاح کے دوران بھی تقوی کا اہتمام ہو۔ نکاح چونکہ ایک عبادت ہے، لہذا عبادت کی مجلس کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ عام طور پر رسم ہوتا ہے، شادی ہالوں میں میوزک ہوتی ہے اور طرح طرح کی خرافات اور گناہوں کے کام بھی ہوتے ہیں، پھر اسی میں نکاح بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو نکاح ایک عبادت ہے، عبادت کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا النکاح، نکاح علی الاعلان کرو، واجعلوه فی مساجدکم، اور نکاح اپنی مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ اسی طریقے پر نکاح کے دوران کوئی ایسی غلط بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ برکت اٹھ جائے، خطبہ مسنونہ ہو، کوشش یہ کی جائے کہ کسی نیک اور دیندار آدمی سے نکاح پڑھایا جائے تاکہ اس کے اندر برکتیں ہوں۔ پھر نکاح کے بعد جو تقوی کا حکم ہے، اصل مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو 3 آیتوں میں تقوی کا حکم دیا، ان تینوں آیتوں کے اندر آگے مضمون بھی یہی آ رہا ہے جس کا تعلق نکاح کے بعد کی زندگی سے ہے۔ تو تقوی نکاح کے بعد کی زندگی میں بہت ضروری ہے، بالخصوص شوہر اور بیوی کے لیے، اور بالعموم پھر شوہر اور بیوی کے دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے، کہ وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلے کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے نکاح کے بعد شوہر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کے شرعی حقوق ادا کرے، اور بیوی کے شرعی حقوق جتنے بھی ہیں
اس کے اندر ادائیگی میں صبر و تحمل، برداشت اور رشتے کے احترام کا لحاظ رکھے۔ اور خاتون کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے دونوں طرف کو بڑی معتدل تعلیم عطا فرمائی ہے۔ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا، فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، میری وصیت قبول کرو بیویوں کے بارے میں خیر کی، یعنی اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف اور شریعت کے طریقے کے مطابق حسن سلوک کیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ، اس لیے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا فرمایا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ فرمایا اگر تم پسلی کے اندر جو ہے ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اوپر والی پسلی میں ہوتا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لہذا اب اس کو اپنی حالت پر رہنے دیا جائے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔ وہ اس طرح کے مرد کا مزاج مختلف ہوتا ہے، خاتون کا مزاج تھوڑا سا اللہ نے فطری طور پر مختلف رکھا ہے۔ اس میں خواتین کی کوئی مذمت نہیں ہے کہ ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا، بلکہ یہ تو ایک فطرت کا بیان ہے۔ تو اب اگر مرد چاہے گا کہ خاتون میری طبیعت کے مطابق ہو جائے، بالکل ایسے جیسے میری طبیعت ہے، تو اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ان کی اس طرح رکھی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنی طبیعت کے اوپر رہنے دیا جائے، ان کے ساتھ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم اپنی بیویوں میں کوئی ایک بات ناپسند کرو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی خیر رکھی ہو، اگرچہ ایک چیز ناپسند لیکن اللہ نے بہت سی بہتری رکھی ہو۔ تو ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا عبد الغنی، شیخ الحدیث مولانا عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ ہم ان کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے نصیب ہوئی۔ تو انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ دیکھو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، تو تم دوسرے انسان کی خوبیوں پر نظر رکھو اور اپنی خامیوں پر نظر رکھو، تو اس طریقے پر تم لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی بسر کر سکو گے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت جو بیوی ہے اس سے نفرت نہ کرے۔ فرمایا کہ اگر اس کے اندر ایک اخلاق اس کو ناپسند ہے تو دوسرا اخلاق اس کو پسند ہوگا، لہذا ایک اخلاق اگر ناپسند ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ اخلاق ناپسند ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کرنے میں ایک اس لڑکی سے عبرت حاصل کرو کہ جو دو بول بولنے کی وجہ سے اپنا سارا خاندان قربان کر دیتی ہے۔ نکاح میں ایجاب قبول ہوتا ہے، دو بول ہوتے ہیں، اب اس میں بڑی قربانی لڑکی کی ہے، خاتون کی ہے، کیونکہ وہ نکاح کے بعد اپنے والد کو بھی، اپنی والدہ کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک اجنبی گھر میں جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس کی وفاداری سے عبرت حاصل کرو کہ اس نے جو ہے دو بول بول کر اپنا سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیر فإنہن عوان عندکم، کہ تم اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت خیر کی قبول کرو کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں۔ تو اس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف مرد کو حکم دیا، فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے
ایک روایت میں خیرکم آتا ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ ان کی عمر تو تھوڑی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ زیادہ تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر حبشیوں کا نیزہ بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تم یہ نیزہ بازی کا مظاہرہ دیکھو، اور انہوں نے اپنا جو ہے تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے رہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے دیکھ لے، یہ ان کی مزاج کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقاعدہ دوڑ لگائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب دوڑ لگائی گئی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، خلوت تھی، کوئی اور نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر انہوں نے دوڑ لگائی، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ آگے بڑھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری عمر میں تھوڑے سے بدن مبارک بھاری ہوا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ جو پہلے میں ہار گئی تھی اب یہ جیت اس کے مقابلے میں ہو گئی۔ اس طرح خوش مزاجی فرما رہے ہیں، حالانکہ امام الانبیاء ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والے ہمارے اکابر کا بھی یہی حال تھا۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری تربیت کے لیے ہم سے یہ فرمایا کہ آج 55 سال ہو گئے میری شادی ہوئی ہے، اور 55 سال میں آج تک میں نے اپنی بیوی کے ساتھ لہجہ بدل کر بھی کبھی غصے کی بات نہیں کی۔ آپ یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن اس دواجی زندگی میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا 55 سال ہو گئے اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ لہجہ بدل کر غصے کی حالت میں کبھی بات نہیں کی، اور ان کی بیوی نے بھی اسی طرح فرمایا کہ حضرت کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے کسی مرید کے گھر کھانے پر، تو ان کے ہاں کھانا کھایا، تو ان کی بیوی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت نے جب کھانا کھایا تو حضرت نے کھانے کی تعریف فرمائی اور فرمایا بہت لذیذ اور اچھا کھانا پکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اب دوسری طرف وہ خاتون جو ہے وہ رونے لگی، اور حضرت نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہے، میں نے تو آپ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا اس لیے میں رو رہی ہوں کہ آج اتنے سال ہو گئے میں اپنے شوہر کے لیے کھانا پکا کر دیتی ہوں، لیکن آج تک کبھی بھی اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی۔ آپ نے ایک دن کھانا کھا لیا، میرے کھانے کی تعریف آپ نے کی، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ تو ایک طرف تو فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرو، دوسری طرف بیوی کو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اتنا مقام ہے شوہر کا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسا وصامت شہرا، فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو فرمایا وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو، راضی ہو، وہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ اس لیے دونوں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیلنس رکھا ہے، اور چونکہ خواتین کمزور ہے اس لیے ان کے حقوق کا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے حکم دیا ہے۔ اور آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کے طور پر فرمایا کہ تم نماز کا اہتمام کرو، اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ گزارشات تھی جو عرض کرنی تھی۔ انشاءاللہ یہ بھی تقوی اور دینداری کی بنیاد پر رشتہ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رشتے کے اندر بھی وہ برکتیں عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے محفل کو مبارک بنائے اور ہم سب کو اس نکاح کے محفل میں شرکت کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔